جی ناظرین، السلام علیکم۔ تین خبریں ہیں اور بڑی خبریں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، حسن نواز کی ضمانت منظور ہو گئی۔ پاناما کیس ریفرنسز تھے، مدتوں لٹکائے گئے، بڑی ہیوملیشن بھی ہوئی، 50,000 روپے کے مشرقے جمع کروائے گئے اور ان کی ضمانت منظور ہو گئی۔ وہاں پر صحافیوں کے ساتھ بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں، بڑی خوبصورت ہنس سے کھیلتے باتیں بھی ہوئی۔ اب ان دونوں بھائیوں کو پتہ ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہنستے کھیلتے ریلیکس گفتگو ہو رہی ہے۔ بڑی خبر جو ہے وہ آج کی پشاور ہائی کورٹ سے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر جو انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ مخصوص نشستیں ہمیں دی جائے، وہ والی درخواست جو ہے مسترد کر دی گئی ہے۔ یہ بڑی خبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب رستہ کوئی نہیں بچا۔ اب زیادہ سے زیادہ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں پتہ ہے ان کا حشر کیا ہوگا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ان کے کچھ محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، جس طرح ضمانتیں منظور ہونی تھی، جس طرح حالات اچانک بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، تو لوگ سمجھ رہے تھے پشاور ہائی کورٹ ان کے لیے اس طرح کی کورٹ بنے گی جس طرح کی کسی زمانے میں لاہور ہائی کورٹ بن گئی تھی۔ لیکن معاملات بہت مختلف ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اب مخصوص نشستوں کو بھول جائے، اور مخصوص نشستیں مال غنیمت کی طرح اب تقسیم ہوں گی باقی سب جماعتوں کے درمیان، اور پی ٹی آئی اپنے 9 مئی کا بیانیہ لے کر منہ دیکھتی رہ جائے گی، اور باقی جماعتیں جناب تقا کے پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کے اوپر، مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والوں کے اوپر راج کریں گی۔ یہ فیصلہ پشاور سے آ گیا ہوا ہے۔ بڑی کوشش کی پی ٹی آئی نے، سچی بات ہے، لیکن اپنی احمقانہ پلاننگ ہے نا، یہ فیصلہ ایسے ہی ہونا تھا۔ بھائی سنی اتحاد کے ساتھ آپ نے کر لیا، انہوں نے خود ہی کبھی مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوا۔ جب انہوں نے اپلائی نہیں کیا ہوا، کوئی فہرست نہیں دی ہوئی، تو پھر آپ کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ نعرہ لگانے کے طور پر تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور بغاوت کا علم بلند کرنے کے طور پر تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف اس حد تک ہی ہے۔ قانون اور آئین کے طور پر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتی کہ آپ صرف اور صرف جو ہے چند نعروں تک محدود ہیں۔ آپ نے اپنا گراؤنڈ ورک کیا ہی نہیں ہے، ورنہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہوتے، سنی اتحاد کے ساتھ اتحاد نہ کر رہے ہوتے اگر آپ کو مخصوص نشستیں درکار تھی۔ اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی، سچی بات ہے، گدھوں کی طرح سٹارٹ ہوئی ہے مال غنیمت کو سمیٹنے، اور سموٹ کے سائڈ پر ہو جائیں گی۔ تحریک انصاف والے دیکھتے جائیں گے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو 9 مئی والا گناہ معاف نہیں ہوگا، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں معاف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ریاست کو آگ لگا دینے کا فلسفہ جو عمران خان صاحب نے دیا وہ ناقابل قبول ہے۔ یہ اگر ایکسیپٹ کر لیا، یا طاقت کا اس طرح کا استعمال اگر ریاست نے استعمال کر لیا، تو اس کا مطلب ریاست خوف زدہ ہو جائے گی۔ کل کو کوئی اور گروپ نکلے گا اور وہ چڑھائی کر دے گا، وہ 4-6 عمارتوں کو آگ لگائے گا اور کہے گا کہ بھائی ہماری مرضی ہے، ہماری طاقت، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں گے، تو پھر اس کے بعد وہ فیصلے کرتے رہیں گے۔ لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا، ریاستیں، ملک اس طرح نہیں چل سکتے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو ریڈ لائن کریٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو پھر جنگل کا قانون کریٹ ہو جائے گا نا۔ تو یہ مخصوص نشستیں بھی بنیادی طور پر سزا ہیں، اور اگر تھوڑی سی سیاسی عقل مندی کے ساتھ، سیاسی معاملہ فہمی کے ساتھ تحریک انصاف کام لیتی، تو یہ مخصوص نشستیں ان کی ہو سکتی تھی۔ کسی ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جاتا کہ جس نے مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی کیا ہوتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا، اور سنی اتحاد نے آگے مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی نہیں کیا، تو پھر دینے والے بھی کیا دیں آپ کو؟
یہ خان صاحب اب لاڈلے نہیں رہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ نہیں اتنی نشستیں مجھے دے دیں، یا میں گھر جا رہا ہوں سونے یا پارٹی کرنے، آپ یہ والے بل منظور کرا دیں، یا میں جا رہا ہوں ذرا پہاڑوں پر تو آپ بجٹ منظور کرا دیں۔ وہ والے دن نہیں رہے۔ اب خان صاحب ایک ناپسندیدہ شخصیت ہے۔ اب اڈیالہ میں لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، وہ بھی بڑی کہانی ہے، اڈیالہ میں کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب سینٹ میں الیکشن ہونے ہیں، الیکشن میں پارٹی کے لوگوں نے بات کرنی ہے کہ بھئی کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، تو عمران خان کی مرضی کے بغیر ٹکٹ دیے جائیں گے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ جو تحریک انصاف کی موجودہ شکل ہے، یہ تحریک انصاف نہیں ہے جو اوریجنل تحریک انصاف تھی۔ اس میں سے عمران خان کی مرضی کے بغیر لوگ ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کسی نے بیرسٹر گوہر کا نام سنا تھا؟ میں نے تو نہیں سنا تھا، کم از کم کسی جلسے میں انہیں دیکھا تھا پرویز خٹک کے ساتھ رقص کرتے ہوئے یا فیصل جاوید کے ساتھ کمپیئرنگ کرتے ہوئے۔ نہیں، یہ لوگ نئے لوگ ہیں، یہ کہیں اچانک سے ہی آئے ہیں۔ شیر افضل مروت، میں تو نہیں ان کو جانتا تھا پہلے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ ہوگی پارٹی کی خدمات لیکن ٹاپ لیڈرشپ میں نہیں تھے۔ یہ اچانک اب کوئی کہتا ہے یہ ان کے بندے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ان کے بندے ہیں، کنفیوژن کریٹ ہو گیا۔ بہرحال جب یہ کمپرومائز کرنے پہ آتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں جیسے گڈھا پور نے کیا ہے۔ کل گڈھا پور نے کیا کیا ہے؟ پہلے وزیر اعظم کو ملنے نہیں آئے، وزیر اعظم ان کے علاقے میں آئے، خود بھاگ گئے وہاں سے، یہ وہ۔ پھر ان کی اسلام آباد میں سنا ہے کوئی میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے، کوئی ڈنڈا ڈولی ہوئی ہے، کوئی تھوڑی سی کلاس ہوئی ہے۔ اس کے بعد اچھے بچے بن کے، پیارے سے بچے بن کے، کیوٹ سے بچے بن کے انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، یس سر کیا ہے، ویری گڈ سر، صاف سا یونیفارم پہن کے آئے ہیں، بہترین، سب کچھ بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہ بڑے بڑے کی گفتگو ہو رہی ہے بھائی، کمال نہیں ہو گیا یار؟ تو یہ اب تحریک انصاف کے پاس مخصوص نشستوں والی کہانی تو بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں وہ جو حسین نواز اور حسن نواز کی جو ضمانتیں ہوئی ہیں، وہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ کیس سارا فکٹیشیس تھا، سب ڈرامہ تھا، جھوٹ تھا، فراڈ تھا، اور ہیوملیٹ کس طرح کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ حسین نواز کی جب نیب میں پیشی ہوئی تھی تو کیا کیا ڈرامے کیے گئے تھے، اور کیسے کیسے تماشے کیے گئے تھے۔ کہا یہ گیا تھا کہ حسین نواز بے ہوش ہو گئے، ان کی تصویر لیک کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ایمبولینس پہنچ گئی ہے۔ میری حسین نواز سے 2-3 دفعہ بات ہوئی، بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں، بڑے تہذیب سے عزت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ ساری فیملی ایسی ہے۔ یہ کوئی عمران خان کی طرح تھوڑی ہے کہ لوگوں کو کونیاں مارتے، ٹھڈے مارتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے۔ بھائی آپ یہ بہت عزت سے ملتے ہیں۔ آپ ان کے گھر کبھی چلے جائیں اور آپ کے ڈرائیور نے چائے نہیں پی تو ان کے لیے یہ قیامت کا سما ہوتا ہے۔ وہ اچھے گھروں میں یہی طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جو میڈیا ٹرائل کیا گیا وہ بہت تکلیف تھا۔ آج بھی لوگ جڑے ہوئے تھے، صحافیوں نے اسی طرح حسین نواز سے سوال کیا۔ ایک نے سوال کیا کہ آپ تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، آپ ادھر آ گئے۔ اب حسین نواز اس پہ تھوڑے سے مشتعل ہوئے۔ انہوں نے کہا بھائی میں پاکستانی شہری ہوں، آپ کو کس نے کہہ دیا میں پاکستانی شہری نہیں ہوں؟ تو یہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، وہ پاکستانی شہری ہے اور رہیں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ایک صاحب نے، اب دیکھیں نا چیزیں لے رہے ہوتے ہیں جرنلسٹ کو، پولیٹیکل سنجیدہ سوال کرے، اتنے مشکل مرحلے سے وہ نکلے، انہوں نے کہا آپ نے ویٹ بڑا کام کر لیا۔ تو وہ حسین نواز سادے سے آدمی ہے، انہوں نے کہا جی برطانیہ میں چلنا بہت پڑتا ہے، اس وجہ سے ویٹ کم ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، لیکن یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، اور اس سے یہ خاندان نکلا ہے۔ پاناما کا جو تھا معاملہ وہ اب نمٹ گیا ہے، اور میرے خیال میں وہ جو اس دور کا استبداد تھا، اس دور کی تکالیف تھی، وہ گزر گئی بھی ہے۔ اب ایک نیا دور ہے جس میں ستارہ نواز شریف کا جو ہے وہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور سورج عمران خان کا ڈوب رہا ہے۔
فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔